مناظر بیان کیا قرآن نے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوئی؟ ایک منٹ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے درس میں سورہ نبا کی آیت نمبر 18 کے بعد کی آیتیں پڑھیں گے۔ 17 کل پڑھے تھے قیامت کے نام، آج کے درس میں آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ ہاں پڑھیے، 2 3 آیتیں پڑھیں کوئی، یوم ینفخ سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا بس مثلا بارک اللہ فیک، بہتر۔ یوم ینفخ فی الصور، جیسا کہ بتایا تھا سورہ اس سے پہلے کہ جب شروع کیا آتا ہے، شروع کیے سورہ نبا کی، اس میں قیامت اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے رب کے قدرت کے متعدد مظاہر کا تذکرہ ہے۔ تو قیامت کا تذکرہ ان یوم الفصل کان میقاتا سے شروع ہوا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اس کو بھی لے لیتے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، فصل کا دن، فیصلے کا دن یا جدائی کا دن متعین ہے، مقرر ہے۔ مقرر ہے اس طرح کہ صرف اللہ کو معلوم ہے قیامت کا کب آئے گی، باقی کسی مخلوق کو پتہ نہیں، لیکن وہ وقت متعین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اب اس یوم الفصل کے کچھ مظاہر، کچھ مناظر بیان کیے جانے۔ جس دن پھونکا جائے گا، ینفخ یہ مضارع، ینفخ مضارع ہے، البتہ یہ تعین کیجیے معروف ہے یا مجہول؟ مجھول ہے، مجھول آئے گا مجہول، یہاں پہ پیش۔ مضارع مجہول۔ یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، یعنی پھونکنے والے کے نام یہاں نہیں بتایا گیا، لیکن معلوم ہے کہ کون ہے، نافخ کون ہے، سور پھونکنے والے کون ہیں؟ اسرافیل، اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 عظیم فرشتے یا 4 بڑے فرشتے جو متعین ہیں دنیا کی دیکھ ریکھ کے لیے، انسانوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، یا مخلوقات کی بھلائی کے لیے، چاہے دینی بھلائی ہو یا دنیاوی بھلائی ہو، جبرائیل یا جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ اسی میں سے اسرافیل ہیں جن کا کام ہے سور پھونکنا، اور اللہ نے ان کو صرف اسی لیے پیدا کیا، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رب کا حکم فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، فتأتونا، تو تم لوگ آؤ گے، افواجا، فوج در فوج، جماعت در جماعت، گروپ در گروپ، افواجا، یہ لفظ واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے، فوج کی جمع افواج۔ لیکن جو لفظ فوج ہے وہ بھی مانن جمع ہے، لفظ تو واحد ہے لفظ فوج، لیکن مانن جمع ہے، کیونکہ کسی ایک فرد کو، ایک انسان کو آپ فوج کہہ سکتے ہیں، نہیں، مفرد تو اس طرح کے الفاظ کو اسم جمع کہہ لیں، آپ کیا کہیں گے؟ جمع۔ اسم جمع، جیسے متعدد الفاظ، جیسے امت ہے، قوم ہے، جیش ہے، ٹھیک ہے، یا ابھی یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں فوج، یہ الفاظ یا رہت کا لفظ ہے، متعدد الفاظ عربی میں، یہ لفظ واحد ہے لفظ کے اعتبار سے، اس طرح واحد ہے کہ کیونکہ اس کی جمع بھی آتی لفظ کے اعتبار سے، لیکن یہ ان میں جمع کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ کسی ایک فرد کو آپ امت نہیں کہہ سکتے، ایک فرد کو آپ قوم نہیں کہہ سکتے، ایک فرد کو آپ فوج نہیں کہہ سکتے، ایک فرد کو آپ جیش نہیں کہہ سکتے، رہت نہیں کہہ سکتے، شاب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، ایک فرد کو آپ قبیلہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن اس کے معنی میں جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسم جمع۔ یہ چیز واضح ہوئی؟ ابھی افواجہ، افواجہ منصوب ہے، ٹھیک ہے نا،
جی ہاں، شیخ. کیوں منصوب ہے؟ کون بتائیں گے؟ مفعول 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 تر. نہیں. یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا. تو اور غور کیجیے، نو کے درس میں ہے اس میں سے طالبات، جمعہ کو جو درس ہوتا ہے میرا. جی شیخ. ہاں، تو اس میں منصوبات مکمل کر چکے، مرفوعات منصوبات سب مکمل کر چکے. اور اس میں یہ کوشش ہے کہ قرآن سے مثالیں دی جائیں، قرآن سے مثالیں بیان کی جائیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. کبھی مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن کی مثالوں سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا. کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا افواجہ کیوں منصوب ہے؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کا ایک میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. یہ اس وقت تک آپ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ مکمل منصوبات یاد نہیں کریں گے. کتنے منصوبات ہیں؟ 12 ہیں، 14 ہیں، 16 ہیں. اس سب کو آپ کو یاد کرنا ہے. تعریف آپ کو نہیں یاد ہے، لیکن منصوبات یاد ہونی چاہیے کتنے ہیں، مرفوعات کتنے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سورت میں پڑھنے کو آپ کو بول رہا ہوں، پڑھیے، شاید وہاں سے آپ کو اندازہ ہو. سورت النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس سے شاید آپ کو تھوڑی سی مدد شاید ملے، کیونکہ بہت آسانی سے میں ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں ورأيت ایتن. ہاں، پڑھیے پڑھیے بہتر. دیکھیے وہاں پر افواجہ کا لفظ آیا ہے. جی شیخ. اور وہ آیت کا حصہ پڑھیے، وہ آیت پڑھی جس میں افواجہ کا لفظ آیا سورۃ النصر میں. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. تقریباً لفظ وہی افواجہ کا. یہاں پر تاتونا ہے، وہاں پر یدخلونا ہے. وہ سورہ نصر کی آیت سے شاید سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. تو چاہے آپ یہاں کا افواجہ لیجیے یا سورۃ النصر کا، جواب ایک ہی ہے. کیوں منصوب ہے؟ ابھی دیکھیے شاید کسی کو سمجھ میں آئے. سورۃ النصر کی آیت مختصر ہے. اس سے انسان اپنی مرضی سے نہیں کرے گا کچھ بھی، اچھا. جیسے اللہ نے اس کے لیے طے ہاں، کیا ہے ویسے ہی حال کرے گا. حال حال واقع. تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، اس حال میں کہ فوج در فوج آؤ گے. افواجہ کیوں منصوب ہے؟ ترکیب حال میں واقع. حالت حال بیان واقع، کی. حال واقع. یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج، سورۃ النصر میں. بلکہ وہاں پر یدخلونا بھی حال ہے، جملہ فعلیہ کی شکل میں. وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ محلن ہے، لیکن افواجہ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا. افواجہ آپ کو وہاں پر نصب دکھ رہا ہے، اور حال کس میں سے ہے؟ منصوبات میں سے. تو فتاتون افواجہ، تم لوگ فوج در فوج آؤ گے. مفہوم کیا ہوا آیت کا؟ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجہ. اس دن، کس دن؟ قیامت کا دن، جس کا تذکرہ یہاں یوم الفصل سے کیا. یوم الفصل کے دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، جماعت در جماعت آؤ گے. اور لوگوں کے جماعت در جماعت آنے کا تذکرہ متعدد مقام پر ذکر کیا گیا. سورہ زمر ایک سورت ہے، اس کے اخیر میں، بلکہ آپ جو انڈین مصحف، انڈین قرآن کے اعتبار سے جو آخری رکوع ہے، اس میں دونوں لوگوں کے زمرہ، بلکہ نام جو سورہ زمر کا اسی آیت سے ماخوذ ہے. متقیوں کے بارے میں بھی کہا الی ربہم زمرہ، اور وہاں جہنمیوں کے بارے میں بھی کہ زمرہ. زمرہ یہ زمرہ کی جمع ہے، جماعت در جماعت. سورہ زمر کا آخر رکوع پڑھ لیجیے گا، افواجہ کی مزید شرح ہو جائے گی. البتہ لفظ کو سمجھنے کے لیے افواجہ زیادہ آسان ہے آپ کے لیے زمرہ کی بنسبت. یہ صرف اشارہ کیا گیا کہ سورۃ زمر کا نام اسی آیت سے ماخوذ ہے جو آخری رکوع میں موجود ہے، سورۃ زمر کے آخری رکوع میں. تو یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، جماعت در جماعت آؤ گے. لوگ نکلیں گے اور بھاگیں گے رب کی طرف. البتہ یہاں پر یہ چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ ہاں، کیا صحیح جواب ہے؟
दो मर्तबा। हाँ, 2 मरतबा फूका जाएगा। ये कुछ उलमा 3 मरतबा सूर फूकने के कायल हैं, लेकिन सही बात यह है कि सूर 2 मरतबा फूका जाएगा। पहली मरतबा जो सूर फूका जाएगा उसका नाम क्या रखा गया? नफखतुल फजा। अल फजा वसाक। फजा, फजा यफजा घबराना, साइका यसा को बेहोश हो जाना, दोनों लफ्ज कुरान की आयतों में आया। तो पहला सूर सुनने के बाद या पहला सूर फूकने के बाद लोग क्या होंगे, कैफियत क्या होगी? लोग बेहोश हो जाएंगे। तो उसका नाम रखा नफखतुल फजा वसाक, पहला सूर। दूसरे सूर का नाम क्या है? अलबास वन सूरतुल नुशूर। बास। नफखतुल बास वन नुशूर, अलबास वन नुशूर, यानी लोग उठाए जाएंगे अपनी कब्रों से। वल क़ियाम मिनल क़ुबूर, ये दूसरा नफका है। पहला नफका का नाम क्या है? अल फजा वस्साक। दूसरे नफके का नाम अलबास वन नुशूर, लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे दूसरे नफके के बाद, दूसरे सुर फूकने के बाद, और अपनी कब्रों से निकल जाएंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे महशर के लिए, हिसाब किताब के लिए। तो खुलासे कलाम क्या हुआ? सूर कितनी मरतबा फूका जाएगा? दो मुख्तसर में मर्तबा। आसान जवाब क्या है? 2 मरतबा। एक सूर का नाम नफखतुल फजा वस्साक, दूसरे सूर का नाम नफखतुल बास वन नुशूर। यहाँ तक वाज़ेह है? जी। अच्छा, दो सूर फूकने की दलील। दो सूर फूकने की दलील सूरत जुमर की आयत, जैसा कि इशारा किया था, सूरत का नाम और जुमर। तो सूरत जुमर ऐसी सूरत है जिसमें अकीदा के मुतअद्दिद मसाइल सूरत जुमर में बयान किए गए। सूरत जुमर शुरू होती है वहाँ क्या नाम है, शफात के मसाइल और से, और ख़त्म होती तकरीबन क़यामत और जन्नत और जहन्नम के मसाइल पर। सूरत जुमर की आयत नंबर 6-8। हाँ, पढ़े कोई, सूरत जुमर की आयत नंबर ونفخ 6-8। في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ये एक नफिखा हो गया. ثم हाँ, نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. देखिए ये आयत बड़ी वाज़ेह दलील है दो सुर फूकने की। पहले सुर के बारे में कहा जा रहा है, सब लोग अपने पास आयत नंबर 6-8 लिख लेंगे या चेक कर लेंगे, या भी ओपन रखें। वनुफिख़ फ़िस्सूर, सूर फूका जाएगा, ये पहले सूर की बात हो रही। फिर उसका मंजर बयान किया जा रहा है, क्या कैफियत होगी। फसाए का मन फिस समावात, इसी आयत से जो मैं बताया था, पहले सूर का नाम नफखतुल फजा वस्साक, नफखतुल फजा वस्साक। तमाम लोग जो भी जमीन व आसमान में भी हैं बेहोश हो जाएंगे, सिवा उन लोगों की जिनको अल्लाह चाहेगा। दूसरे सूर का नाम नफखतुल बास व नुशूर रखा गया, बताया गया। उसकी जानिब क्या इशारा किया गया आयत में? सुम्मा नुफिख़ फ़ीहि उखरा। दूसरे सूर का तज़किरा कैसे किया गया आयत में? सुम्मा नुफिख़ फ़ीहि उखरा। ये सूरह जुमर की आयत नंबर 6-8 बहुत अहम इसके लिए। तो दोनों सूर का तज़किरा सूरह जुमर की आयत नंबर 6-8 में हुआ या नहीं? जी शेख, दोनों की दलील है. हाँ। इसी तरह जो सूरत हम पढ़ रहे हैं सूरत नबा, इसके बाद अगली सूरत आ रही सूरत नाज़ियात। उसके शुरू में आया था यौम तरजुफुर राजिफा ततबउहर रादिफा। उससे मुफस्सिरीन ने कहा कि तरजुफुर राजिफा से पहला नफखा मुराद है, पहली मर्तबा सूर फूकना मुराद है। और उसके बाद जो ततबउहर रादिफा, उसके पीछे आने वाली आएगी लफ्जी तर्जुमा, उससे दूसरी मर्तबा सूर फूकना मुराद है। वाज़ेह है? जी शेख. अच्छा, तो ये दो दलीलें हुई इस बात की कि 2 मरतबा सूर फूका जाएगा। ठीक है। एक हदीस हदीस में शो कर रहा हूँ, क्योंकि हदीस जब तक सामने नहीं रहेगी समझ में नहीं आएगा। हदीस का खुलासा ये है कि अंबिया किराम के दरमियान मुआजना ना करो, मुआजना ना करो। क्योंकि मैं जब बेदार होऊंगा तो देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श को पकड़े हुए, अल्लाह के अर्श को पकड़े हुए, मुझे पता नहीं वो बेहोश हुए या नहीं बेहोश हुए।
ٹھیک ہے، حدیث پر آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے پتا نہیں، کیونکہ شاید ہو سکتا نہ بے ہوش ہوئے ہوں، کیونکہ جب رویت کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے تو اس وقت وہ بے ہوش ہو گئے تھے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق. بہرحال آتے ہیں حدیث پر. حدیث سے صرف یہ سمجھنا ہے، حدیث میں متعدد مفاہیم ہیں، صرف یہ سمجھنا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. حدیث کا شروع کا لفظ ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کرام کے درمیان مفاضلہ نہ کرو، موازنہ نہ کرو. پھر آگے فإنه ينفخ في الصور، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، آسمان و زمین میں جتنے لوگ ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے. صعق يصعق وہی لفظ جو سورہ زمر کی آیت میں تھا. ٹھیک ہے. ثم ينفخ فيه اخرى، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. تقریباً سورہ زمر کی آیت کے بہت حد تک ملتی جلتی یہ حدیث ہے یا نہیں؟ جی جی شیخ. ہاں، بلکہ ایک مرتبہ چیک کر لیتا ہوں، امام بخاری حدیث کو متعدد مقام پر لاتے ہیں تو شاید سورہ زمر کی تفسیر میں بھی ذکر کیے ہوں. چیک کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. صافات، سورہ زمر. البتہ یہ لفظ یہاں پر ہے یا نہیں؟ یہاں پر وہ لفظ نہیں، لیکن اس حدیث کو سورہ زمر کی تفسیر میں بھی امام بخاری نے ذکر کیا. لیکن حدیث کو متعدد مقام پر ذکر کرتے ہیں، کہیں مختصر کہیں مطول، تو یہاں پر وہ چیز نہیں جو ہم کو چاہیے. ٹھیک ہے. سورہ زمر کا جو لفظ تھا تقریباً اس سے بہت حد تک ملتی جلتی یہ حدیث ہے. پہلے نفخے کی دلیل کیا؟ ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، یہ نفخہ اولا ہے. ٹھیک ہے. نفخہ ثانیہ کا تذکرہ ثم ينفخ فيه اخرى. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفخہ اولا نفخہ ثانیہ سب کو. جی شیخ. اللہ من اسی شاء لیے نفخہ اللہ میں اولا کے بارے میں موسیٰ علیہ کہا السلام آئیں گے نا نفخۃ شیخ. الصاق. دوسرا نفخۃ الباس. ہاں، سوال نہیں سنا، دوبارہ سوال کیجیے. اللہ من شاء اللہ، اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا شیخ. نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، کیونکہ آگے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، عرش الہی کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فلا ادری، مجھے پتا نہیں، احوصب بساقۃ یوم الطور، کوہ طور پر وہ جو بے ہوش ہو گئے تو اس کے بدلے میں بے ہوش نہیں ہوئے اس دن، ام بعث قبلی، یا مجھ سے پہلے وہ بیدار ہو گئے. یعنی وہ بے ہوش ہوئے لیکن مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو گئے، ان کو افاقہ ہو گیا. اللہ من شاء اللہ میں متعدد فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس حدیث سے اصل ہم کو کیا سمجھنا تھا؟ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. یہ چیز سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی بالکل سمجھ آئے. ہاں. ایک اور حدیث جو اس جانب صراحتاً اشارہ کرتی ہے، وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ دونوں سور کے درمیان 40 ہے. شاید وہ حدیث ضرور سنے ہوں گے آپ لوگ. حدیث 40. اگر نہیں پڑھے ہوں گے تو مفہوم تو ضرور سنے ہوں گے، دروس میں، جمعہ کے خطبات میں سنی یہ حدیث. سنے ہیں شیخ. ہاں، تو حدیث ابھی آپ کے سامنے لائی جائے. جب تک حدیث سامنے نہیں تب تک گفتگو نہیں کرتا ہوں میں. وقت بہرحال تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، تاکہ جو چیز آپ سن رہے ہیں اور ماشاء اللہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، تو اگر کسی نے نہیں سنا، نہیں سمجھ میں آیا تو نمبر بھی ساتھ میں رہتا ہے اور اشارہ کر کے بتایا بھی جاتا ہے، تو بعد میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4935، 4935. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، لیکن جب حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے تو میرا اپنا طریقہ، میں بخاری کی حدیث ہی شو کرتا ہوں. اور نیچے آپ تخریج کے طریقے سمجھ رہے ہیں، مسلم میں آپ چیک کر سکتے ہیں. حدیث کا لفظ ہے ما بین النفختین 40. کیا مفہوم ہے اس جملے کا؟ 2 سور کے دو درمیان سو. 40 دونوں سور کے درمیان 40 ہے. 40 کا مطلب 40. تو 40 کیا اس پر بعد میں جائیں گے، لیکن کتنے سور کا تذکرہ کیا یہاں صراحتاً؟ نفختین. نفختین یہ تثنیہ ہے. تثنیہ تو سمجھ رہے دو. سب لوگ نا؟ دو. نفخہ، جی. نفخہ کی تثنیہ نفختین.
دونوں سور کے درمیان اربعون ہے. دو سور کا صراحتاً تذکرہ اس حدیث میں یا نہیں؟ جی ہے شیخ. شیخ. ہے الحمدللہ. اب فاصلہ کیا ہے، جب حدیث میں نہیں بتایا گیا تو اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن وہ کتنے احتمالات ذکر کیے گئے سب پر توقف اختیار کیا. پوچھا اربعون یوما 40 ڈیز، کہا ابید. اربعون شہرہ 40 مہینے توقف. اربعون سنہ 40 سال توقف. اربعون ہے، جب حدیث میں بتایا نہیں گیا تو ہم کون تھے اس کی تعین کرنے والے، الا ہے کہ کسی دوسری حدیث سے تعین ہو جائے. خلاصہ کلام جو اس حدیث سے ہم کو سمجھنا تھا کہ دونوں سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا. تو یہاں پر وہ 40 کیا، جب حدیث میں تعین نہیں کی گئی، رسول نے نہیں بتایا، صحابی نے نہیں بتایا 40 دن ہے، 40 مہینہ ہے، 40 سال، تو ہم کون ہوتے تعین کرنے والے؟ سمجھ رہے اس نقطے کو؟ الا ہے کہ کسی دوسری صحیح حدیث سے اس کی تعین ہو جائے. تو اس حدیث سے ہم کو صرف اس قدر سمجھنا ہے فائدہ کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. واضح ہے نا؟ جی شیخ. ابھی آتے ہیں آیت پر جو آیت پڑھ رہے. تو نہ افواجا، ایک آیت مکمل کرتے ہیں. سور پھونکا جائے گا، تم لوگ در جماعت آؤ گے. جماعت در جماعت آنے کا تذکرہ متعدد مقام پر ہے. سورہ زمر کی آخری رکوع آپ ضرور پڑھیں گے، وہاں پر جنتیوں کا بھی تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ، دونوں کے بارے میں کہا گیا زمرہ. سورہ زمر میں کیا کہا گیا؟ وسیق الذین، اس سے شروع ہوتی ہے نا آیت شیخ؟ ہاں ہاں، دونوں کے، جنتیوں کے بارے میں بھی جہنمیوں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں زمرہ. ابھی پڑھیے نہیں کیونکہ وقت مطلب کم ہے، پھر بات رہ جائے گی. اور اسی لیے بعض مقام پر کیا کہا کہ ہم لوگوں کو ان کو امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی گروپ در گروپ، جماعت در جماعت آئیں گے تو اپنے رسول کے ساتھ آئیں گے. ہر رسول، ہر امتی یا تمام امتی اپنے رسول کے ساتھ آئیں گے، یا ہر رسول اپنے امتی کو لے کر آئیں گے. اس مفہوم کی جانب سورہ اسراء میں اشارہ کیا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جماعت در جماعت، فوج در فوج، یا امت در امت، ہر امت کس کے ساتھ آئے گی؟ اپنے رسول کے ساتھ آئے گی. اور رسول سے بڑا کوئی امام نہیں، اس لیے سورہ اسراء میں کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو، تمام لوگوں کو، ہر امتی کو، امت محمدیہ کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، امت نوح کو، ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو سب سے بڑا امام کون ہے؟ رسول سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ نہیں. نہیں. تو ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی، ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی. تو آج اسی آیت پر رکتے ہیں. یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے. اور افواج کے بارے میں پہلے بتایا کہ یہ لفظ کے اعتبار سے یہ جمع ہے، کیونکہ اس کی واحد، اس لفظ کی واحد کیا آتی ہے؟ افواج کی واحد کیا ہے؟ فوج. فوج. اور اس کے بعد نفخ فی الصور، چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے تو میرا طریقہ ہے کہ جب جو چیز پہلی مرتبہ آتی ہے تو وہاں پر تھوڑی تفصیل بتا دی جائے. اب یہ اگر آگے پھر کہیں آتی تو وہاں آپ کو بتایا جائے کہ اس پر ہم سورہ نبا میں گفتگو کر چکے ہیں. آپ وہاں سن لیجیے، جو آپ نے نوٹ تیار کی اس کو دیکھ لیجیے. تو نفخ فی الصور کے تعلق سے سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی کہ سور پھونکنے والے کون ہیں؟ اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام. ہاں، یہ چیز کلیئر ہوئی. کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ. اس کی متعدد دلیلیں بتائی جائیں گی. تمام دلیلیں آپ کو نہیں یاد ہو رہی تو سورہ زمر کی جو آیت ہے اور ما بین النفختین وہ ضرور یاد کریں، کیونکہ بہت واضح آیت ہے. دونوں نفخہ کا نام کیا رکھا گیا؟ یہ تیسرا سوال اس سے متعلق. نفخت الفزع وصعق، دوسرا جو ہے وسع. نفخت البعث والنشور. ہاں ماشاء اللہ، ممتاز. بس تقریباً یہی اہم چیزیں تھی. ابھی اس میں کسی کا کچھ اضافہ کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہے یا کچھ اشکال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ہاں، کسی کا کوئی سوال ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ.